پاکستان میں اس وقت SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پوری شدت سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کی قومی ایئر لائن یعنی PIA سے لے کر زراعت کے شعبے تک اور بجلی کے کارخانوں سے لے کر جدید ٹیکنالوجی تک ہر سمت میں کاوشیں جاری ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر سمیت متعدد خلیجی ممالک اور چین کو بھی اس کونسل کے ذریعے ایسے پروجیکٹس کی پیشکش کی ہے جن میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تاہم دوسری جانب ملک کی داخلی سیاست اور اداروں کے اندر جاری کھینچاتانی نے اس کے کام میں روڑے بھی اٹکائے ہیں۔ اب مثلاً کے الیکٹرک کو لے لیجیے، اس کے شیئر ہولڈرز میں جاری رساکشی کسی طور سے بھی SIFC کی غیر ملکی سرمایہ لانے کی کوششوں کے لیے حوصلہ افزا نہیں، کیونکہ اب بات منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیز کے الزامات اور جوابی الزامات تک چلی گئی ہے، جس سے پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی کا خدشہ ہے۔ ایک سعودی سرمایہ کار اور کے الیکٹرک کے اندر مبینہ حصص کے دعوے دار شہریار چشتی کے درمیان تناؤ کی خبر نجی نیوز چینل کے شو پاکستان ٹونائٹ پر نشر بھی ہوئی، جس کے مطابق سعودی سرمایہ کار نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ سرمایہ کاروں کے شیئر کی خرید و فروخت دعوے اور حقوق و منافع کے اس تنازع کا حل نکالیں۔ پٹیشن کی اپیل ہے کہ سرمایہ کاروں کی ایک کنسورشیم IGCF نے سائنرجی کو پاک لمیٹڈ میں اپنے 22% شیئر 2021 میں 10.5 ارب روپے میں فروخت کیے اور رقم بجائے سعودی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹس میں جانے کے پاکستانی تاجروں کے اکاؤنٹس میں گردش کرتی رہی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس قسم کے تنازع سے سعودی اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگانے سے گریز کریں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب بجلی کے نرخوں میں مستقل اضافے ہو رہے ہوں اور عوام کو ریلیف بھی نہ ملا ہو، تو ایسی خبریں سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں کہ الیکٹرک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بجلی سپلائی کرتا ہے۔ حکومت کو اس ضمن میں فوری تحقیقات کرانی چاہیے، کیونکہ اگر یہی حال رہا تو کون سا غیر ملکی سرمایہ کار ہوگا جو یہاں سرمایہ لگائے۔ عدالتوں کا بھی کام ہے کہ اس قسم کے معاملات کو فی الفور نمٹائیں، کیونکہ مضبوط نظام عدل ہی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد کا ضامن ہوگا۔